سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہاں سے ایک بال برابر بھی آگے تو جل جاؤں گا۔ براق بھی اس مقام پر ٹھہر گیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رف رف کی سواری پیش کی گئی، جو کہ ایک مقام پر آ کر رک گئی، کیونکہ اس کی پرواز کی انتہا بھی یہاں تک تھی۔ اس سے آگے عالم لاہوت تھا۔ یہاں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو معشوق کی صورت میں پیش کیا گیا، اور آپ علیہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی کی گردن پر پاؤں رکھا اور سواری کی۔ جب آپ کو مقام قرب قوسین پر پہنچایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی روح ہے، جو کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ولی کامل ہوں گے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سننے کے بعد فرمایا، جس طرح میرا قدم عبدالقادر کی گردن پر ہے، اسی طرح اس کا قدم تمام اولیاء اللہ پر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کی گردن پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم کا نشان موجود تھا۔ ناظرین، حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد بغداد شریف واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستہ میں ایک چور، جو کہ ناکہ لگا کر کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا، اس نے آپ علیہ الرحمہ کو قریب آنے پر روک لیا۔ آپ علیہ الرحمہ نے اس چور کو دیکھتے ہوئے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں دیہاتی ہوں۔ آپ کو بذریعہ کشف اس کی بدنیتی کی خبر ہو گئی۔ اس دوران اس چور کے دل میں بھی خیال آیا کہ یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ آپ علیہ الرحمہ نے اس کے دل کی بات کو جانتے ہوئے فرمایا کہ میں عبدالقادر ہوں۔ چور نے جب یہ آپ کی بات سنی تو فوراً قدموں میں گر پڑا اور معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ آپ علیہ الرحمہ نے اللہ عز و جل کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی تو ندائے غیبی سے آواز آئی، اے غوث اعظم، اس چور کو سیدھا راستہ دکھاتے ہوئے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ علیہ الرحمہ نے چور کی طرف نظر فرمائی، وہ چور آپ کے فیض روحانی سے قطب کے درجہ پر فائز ہو گیا۔ شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی کے ہمراہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے چچا آپ کے حد درجہ کمال کی وجہ سے خاموش بیٹھے رہے۔ میں نے واپسی پر اپنے چچا سے دریافت کیا کہ آپ اس قدر احترام کیوں کر رہے تھے؟ میرے چچا نے فرمایا، میں اس ہستی کا احترام کیوں نہ کروں جس کو فرشتوں پر تصرف حاصل ہے، اور اس کو میرے قلب پر ہی نہیں بلکہ تمام اولیاء اللہ کے قلوب پر تصرف اور قدرت حاصل ہے، وہ جس کے احوال چاہیں سلب کر لیں اور جس کے چاہیں بحال رکھیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مجھے ایک صحیفہ دیا گیا جس میں قیامت تک آنے والے میرے مریدین کے نام درج تھے۔ میں نے اللہ عز و جل سے فرمایا اس کی بابت دریافت کیا تو ندائے غیبی سے آواز آئی، ہم نے سب کو بخش دیا۔ اس فرمان کے بعد میں نے دوزخ کے دروغ سے پوچھا، کیا میرے کسی مرید کا نام تیرے پاس ہے؟ اس نے جواب دیا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں اس وقت تک بارگاہ الہی میں پیش نہ ہوں گا جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہ چلے جائیں، اور قیامت تک میں اپنے مریدوں کی دستگیری کروں گا۔